السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ معاف کیجیے گا میں دیر سے حاضر ہوا، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بہت سی باتیں تو مفتی نظام الدین صاحب کو ڈر سے نہیں کر پاتا ہوں، کیونکہ اس عمر میں تجدید نکاح کی ہمت نہیں ہے، وہ بھی پرانی بیوی سے۔ لیکن یہ بڑا مشکل وقت ہے ہم سب کا، کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری شریعت پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو کیا واقعی شریعت پہ حملے ہو رہے ہیں یا وہ جو چیز ہم پسند کر رہے ہیں اس پہ حملے ہو رہے ہیں؟ بنیادی سوال یہ ہے۔ میں ایک بے پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس پر آپ ساتھ کریں گے مجھے یقین ہے، لیکن ایمانداری سے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے اس پوزیشن میں ہیں جو کھل کر جواب دے سکیں؟ ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، سب کو تو مفتی صاحب ملیں گے نہیں، ہم سب جو روز لوگوں سے ملتے ہیں اور کانٹیکٹ میں آتے ہیں، ان سب کی اتنی معلومات تو ہونی ہی چاہیے کہ اگر کوئی رقیق اور غلط الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے تو اس کا جواب دے سکیں۔ یہ اس وقت بنیادی ضرورت ہے۔ اس بھائی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور میرے خیال میں شاید میری اس بات سے وہ ایگری کریں گے کہ جب بچے کو انگریزی پڑھائی جاتی ہے پبلک اسکول میں تو 8-10 سال بعد وہ بہترین انگریزی لکھنے لگتا ہے اور بہترین انگریزی بولنے لگتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے مدارس میں 8 سال عربی پڑھنے کے بعد بچہ فلوئنٹلی عربی بول سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، ایسا کیوں؟ کیا کمی ایسی ہمارے تعلیمی نظام میں ہے جس کی وجہ سے ہم پوری استعداد نہیں حاصل کر پاتے؟ دوسری چیز یہ کہ جو پڑھانے کا طریقہ مدارس میں ہے، جو حضرت مولانا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے یا اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، وہ موجودہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ اور اگر نہیں کرتا تو کیسے اس میں تبدیلی لائی جائے تاکہ جیسے ہندی میں لفظ سارتھک کا استعمال ہوتا ہے تو وہ سارتھک ہو سکے؟ کہ ابھی لگاتار کامن سول کوڈ کا ذکر ہوا، اس کی قانونی اور آئینی پوزیشن جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقررین اپنی تقریروں میں جو اصل اسلامی پوزیشن ہے سرکار دو عالم صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی، کم سے کم اس کا ذکر عوام کے سامنے ضرور کر دیں، کیونکہ عوام کو طلاق کی بہت سی قسمیں معلوم ہی نہیں۔ جیسے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک پرسوں بھوپال میں، صاحب طلاق تفویض کیا ہوتی ہے؟ لگتا ہے یہ بھی گورنمنٹ نے سازش کر کے شروع کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ طلاق تفویض یہ ہوتی ہے اور یہ نکاح کے وقت ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ حق عورت کو دیا جائے گا کہ وہ بھی طلاق لے سکتی ہے۔ ہم میں سے بہت لوگوں کو بنیادی باتیں ہی نہیں معلوم۔ ایک باریک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ 3 طلاق کے خلاف نہیں ہیں جو آپ باتیں سنتے ہیں، بلکہ ایک ہی بار میں دی گئی 3 طلاق کے خلاف۔ میں نے تو کم سے کم جتنا بھی تھوڑا بہت قانون پڑھا ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامی لاء میں، اس کو ان 3 طلاق کو طلاق بدعت کہتی ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت پر ہی دیوبندی رکھی کہ الزام بدعتی ہونے کا لگاتے ہیں، شاید یہ والی بدعت ہے، لیکن دراصل بدعت تو مطلب ہے کوئی نئی چیز شروع کرنا، تو کسی زمانے میں کسی وقتی ضرورت سے یہ شروع ہوئی ہوگی۔ دوسرے، اب زیادہ تر یہاں پر مدارس کے بچے بیٹھے ہوں گے، یہاں عوام نہیں ہے، سب خواص ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ یہ جو طریقہ شروع کر دیا ہم نے، کھانے میں نمک تیز ہو گیا اور 3 طلاق، گھر سے باہر سے آئے تولیہ رکھا نہیں دیکھا تو طلاق، کوئی دوسری عورت پسند آ جائے تو اس کو بھگانے کے لیے طلاق پرانی والی، یہی سب تو طلاق کی وجہ ہوتی ہے عام طور پر۔ تو جو طلاق کی اصلی ترکیب تھی، اگر واقعی طلاق دینی ہے تو اس
اس ترکیب کا استعمال کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ابھی طلاق کی حدود تک پہنچے نہیں ہیں، بہت سے تو نوجوان شادی نہیں ہوئی، لیکن یہ سوچ کے بتانا ہوگا آپ کو کہ کس طرح ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے پیارے دین کو بدنام کراتے ہیں۔ آپ کو بہت سے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا، وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ ان کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس کے بدلے میں سامنے والے کا دل دکھانے کے لیے بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ انگشت بدل نہ رہ جاتی ہے، جواب اس کے ساتھ نہیں دے پاتے، کچھ ان کے جو کمیاں ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے اپنے پاپ نہیں ہوتے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرے احمدیہ کہہ رہے تھے، اور میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے مقررین حضرات عام طور پر تقریر کرتے وقت اتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں اور اتنی بے معنی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا تعلق عقل و فراست بلکہ کامن سینس سے بالکل ہی نہیں ہے۔ پچھلے سال اس کے موقع پر ہماری جماعت کے ایک جیت مقرر نے 21 یا 22 منٹ ایک تقریر کی اور سب کی سب فضول، سب کی سب۔ میں نے امان میاں کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے 12 بچوں سے کہا کہ بھیا یہ تقریر کرنے آ رہے ہیں اور مشہور مقرر ہیں، ذرا تم پوائنٹ لکھتے جانا کہ اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ قابل گرفت ہیں، لال پین سے لکھنا، پوری کا پورا کاغذ ہی لال پین سے لکھا ہوتا ہے۔ ایسی تقریر سے کیا فائدہ کہ جو کسی کو کچھ دے نہ سکے؟ جذباتی تقریر کرنا، فام والی باتیں کرنا، آواز کا والیوم اتنا بڑھا دینا کہ مائک کی ضرورت ہی نہ ہو، چہرے پر کھچاؤ ایسا جیسے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، بے سروپا باتیں۔ دیکھیے آپ کا بالا اب ایک ایسی نسل سے پڑھ رہا ہے جو ویل انفارم، بہت باخبر ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اتنی چیزیں جان چکی ہے کہ آپ اس تک توڑ لا ہی نہیں سکتے۔ وہ آپ کی باتیں سن تو لیتی ہے، پیچھے جا کے آپ کو مذاق اڑاتی ہے، تو اگر آپ اس کے سامنے صحیح اور معقول دلائل نہیں رکھیں گے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں ہے۔ یہی تحریروں کا حال میں دیکھتا ہوں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس موضوع پر تحریر ہے وہ شروع کب ہو، 3 پیج پڑھنے کے بعد بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ترمیم کب ختم ہوگی۔ تو اگر سیدھی سیدھی بات عوام سے ان کے انداز میں کر دی جائے، ایک تو ویسے ہی بہت سے لوگ اب اردو سے یا عربی سے یا فارسی سے بات نہیں ہوتی، زیادہ تر کا کام ہندی اور انگریزی میں چل رہا ہے۔ ہماری جماعت میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انگریزی اور ہندی میں لکھتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہندی اور انگریزی میں بھی لکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی بات پہنچا سکیں۔ جماعت اسلامی والے مولانا ہم پر طنز کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں پڑھے لکھے لوگ اگر ہیں بھی تو سمجھ میں نہیں ہے، ہم کام پیش کرتے ہیں مصباحی صاحب کا، لیکن مصباحی صاحب ہیں کتنے اپنے پاس جو ایک پورے موضوع پر اتنی لمبی تحقیق کر کے لکھے۔ آپ نے مصباحی صاحب کے مضامین سب نے پڑھے ہوں گے، میں نے بھی پڑھے، کتنی ٹھوس مدلل باتیں ہوتی ہیں، لیکن کہاں ایسے لکھنے والے، میں نام پھر نہیں لوں گا، ایک صاحب جو اب جماعت میں نہیں ہے اور انہوں نے بہت کام جماعت کا کیا، ان کی کتابیں بھی اگر پڑھیے تو بہت دیر تک سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی مدلل چیز ہے یا نوٹنکی ہو رہی ہے۔ تو اب خدا کے لیے اپنے اسلوب کو تحریر اور تقریر میں بدلنے کی کوشش کی اور عوام کو 2 ٹوک باتیں کرنے کی اور 2 ٹوک باتیں سمجھنے کی عادت ڈالی۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارا نوجوان طبقہ ڈرا ہوا ہے، ملک کے حالات اس کے خلاف ہیں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم وقت اس کی کوئی نہ کوئی گرفت ہو رہی ہے۔ تو ایک تو آپ سب لوگ اپنا اپنا آدھار کارڈ بنوائیے، یہ سیکورٹی کی بنیادی ضرورت، سب کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے جو اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، تاکہ کوئی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکے آپ کسی ایسی جگہ سے آ رہے ہیں یا آپ کہیں ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں جس کا تعلق اس ملک سے نہیں۔ کتوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، یعنی آدھار کارڈ۔ ماشاءاللہ تو بہت اچھی بات ہے، سب کے پاس آدھار کارڈ ہونا شروع ہو گئی۔ آدھار نہیں، آپ کے آدھار میں تو ہم چل رہے ہیں۔
नवाजुद्दीन साहब से आमतौर पर बातें करता हूँ, जो सब मजबूत रहते हैं और फिर मौका मिलता है बड़ी तशफ़ी होती है, क्योंकि बहुत गहराई के साथ बहुत ही मबसूत अंदाज से मुफ्ती साहब मसले का हल कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बहुत से मुफ्ती भी नहीं पैदा हुए। मामला ये है कि हर चीज़ का, हर अमल का एक पर्सपेक्टिव होता है, तनाजुर होता है, तनाजुर देखना जरूरी है। यानी मुझसे एक साहब बोले, पिछले महीने भोपाल में जलसा हुआ, जैसे साहब वो बोले कि साहब आपके कुरान में लिखा है कि कुफ्फार को मारिए। मैंने अच्छा लिखा है तो मैंने कहा वो तो गीता के 3 अध्याय में अर्जुन को कृष्ण जी ने मशवरा दिया कि जो तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप चचा ताया कुछ नहीं है, ये धर्म यानी सही और गलत होने की लड़ाई है और इस पर कार्रवाई करनी है। तो मैंने कहा अगर कोई आप पर हमला करने आ रहा है तो दुनिया के हर कानून में आप उसके ऊपर हमले का जवाब दे सकते हैं। खुद इंडियन पीनल कोड जिसे आप पूरे हिंदुस्तान में कानून चलता है उसमें भी तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है और आपके पास पुलिस को इन्फॉर्म करने का वक्त नहीं है तो आप अपने आप को बचाने के लिए उतना बल, उतनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी में जरूरी है। आम हालात में हम फतेह मक्का के हवाले दें, हम सुलह हुदैबिया के हवाले दें, हम सुलह हुदैबिया और फतेह मक्का के ऊपर बात करना भूल गए। इसलिए लगता है कि हम सिर्फ जा रहे हैं, यानी हम हमलावर हैं। सरकार जो आलम की हयात मुबारक से उन वाक़यात से रोशनी हासिल करके लोगों को बताने की ज़रूरत है जिसमें मुफाहिमत, अमन और राष्ट्र की बातें हैं। वो क्या हालात है जिसकी वजह से तलवार उठानी पड़ी होगी, उन हालात को बताने की भी ज़रूरत है। आप ये बताइए, इस्लाम फैलने के बाद जब इस्टेब्लिश हो गया, हुकूमत बन गई, तो सबके सब उसमें रहते थे कि नहीं रहते थे? अगर ऐसा नहीं होता तो आज बहुत से लोग होते ही नहीं, बहुत सी नस्लें गायब हो चुकी होती। तो दलीलों से लोगों को साबित करना है बजाय इसके कि आप अपनी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाएं और उनको दलील करें और बदले में अपने लिए भी दुश्मन पैदा करें। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी बातें कह दी, बहुत सी बातें यहाँ लोगों ने पहले से कही होंगी। ज़रूरत इस बात की है कि जो औरतों के हुकूक सचमुच शरीयत में दिए गए हैं, उनके हुकूक पूरी तरीके से देने की कोशिश कीजिए। अपनी तकरीरों में कहिए कि बहन को, बीवी को, बेटी को जो जायदाद में हिस्सा इस्लाम ने दिया है वो पूरी तरीके से अदा कर दो। तो आपकी इस बात से सब जगह ये पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा कि आप असली इस्लामी शरीयत के ऊपर दामदार हैं, जिसमें कोई कमी नहीं है। मसला आपकी शरीयत के साथ नहीं है, मसला ये है कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप मानते हैं और जो नहीं लगती वो नहीं मानते। सारा मसला इसका है। यानी एक तरह से मुनाफिकत हमारा वतीरा है। आप जरा जाके देखिए उन तलाकशुदा औरतों की हालत जिनको बिना किसी कसूर के सिर्फ एक साथ 3 बार कहने में घर से निकाल दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि ये औरतें खड़ी हो जाती हैं जिनको आप कहते हैं कि ये सब दूसरों ने पाली, कोई दूसरों ने पाली वाली नहीं। ये सब वो हैं जिनके साथ या उनकी बहनों के साथ या बेटियों के साथ कोई नाइंसाफी हो। और खुद आप भी अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक जायज़ कामों में जो सबसे ज़्यादा बुरा काम समझा जाता है वो तलाक़ देना, यही तो कहते हैं। इसलिए अब थोड़ा थोड़ा अपना रवैया बदलना होगा। कोई भी समाज
ہم چلیں بورڈ کلب پر اور کہیں کہ صاحب کامن سول کوڈ 6 مہینے کے اندر بنا کے دینا چاہیے, 6 مہینے کے اندر کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آئین میں جو لکھا ہے, اسی لیے دیکھیے آئین بنانے والے بڑے لوگ تھے, انہوں نے اس کو بنیادی حقوق میں نہیں رکھا, ڈائریکٹو اس میں رکھا. بنیادی حقوق میں ہوتا تو سپریم کورٹ جا کے اس کو امپلیمنٹ کرایا جا سکتا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے اس کو اس لیے رکھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ خود لوگ راضی ہو جائیں. اچھا صاحب ایک بات ایمانداری سے بتائیے, کشمیر میں اگر کوئی کشمیری مسلمان لڑکی کسی غیر کشمیری مسلمان لڑکے سے شادی کر لے تو اس کا جائیداد میں حق ختم ہو جاتا ہے. یہ بات معلوم ہے؟ کبھی آپ نے آواز اٹھائی اس پر کہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے؟ کسی نے اٹھائی, دل پر ہاتھ رکھ کے بتایا؟ نہیں اٹھائی نا. تو جب شریعت کی مخالفت وہاں ہو رہی ہے پچھلے 70 برسوں سے, تب آواز نہیں اٹھتی. یہی تو لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا حق ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے والد صاحب ایک شعر پڑھتے تھے کہ زرنگی چھوڑ کر یکرنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. پتھر بن جائیے یا موم بن جائیے, بیچ کی چیز جو ہے نا یہ ہم کو پریشان کرتی ہے. ہمیں خوشی اس بات کی کہ ہمارے پاس اتنے جیت علماء کرام اور نظام موجود ہیں جن سے ہم ہر وقت روشنی حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ کو صحیح باتیں بتاتے ہیں, شرط اس بات کی کہ آپ یہ صحیح باتیں ہم جب عوام میں پھیلانا شروع کریں. مسجد میں ہر مقرر کوئی موقع ملتا ہے جمعے کے دن کہ وہ اپنی باتیں عوام کے سامنے رکھتا ہے. اچھا مولانا, میں ایک بات علیم بھائی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خطبے کا مطلب سرکار کے زمانے میں خلفائے اکرام کے زمانے میں ہوتا تھا, جو ہے خطبہ نہیں ہوتا یہ خالی نہیں. ہاں تو حالات حاضرہ بھی بات ہوتی, سیاست اور ریاست اور تجارت کس رخ کی طرف جا رہی ہے اس پر بھی بات ہوتی, کون کون سی چیزوں سے ہم کو نقصان ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں 4 بڑے خلفائے اکرام اور حضرات حسنین کا نام لے کے خطبہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو خطبے کی ابتدا ہونی چاہیے. خطبہ کہاں ہے؟ ختم نہیں ہو جاتا ہے خطبہ, ماضیہ ہو جائیں گے. تو حالات حاضرہ کو ماضیہ سے بدلنا, آپ بتائیے آپ کوئی نئی بات ہی نہیں کہتے. آپ خطبہ بھی دیکھ گے مطلب یہ جو آپ خواہش کر رہے ہیں یہ تو قصے پاری نہ ہو چکی. تو اس نئی سوچ کیسے پیدا ہو اپنے شریعت کے دائرے میں, یہ بنیادی کام ہے. شریعت کا دامن نہ چھوٹے اور نئی سوچ اس میں سے پیدا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بنا نئی روشنی کے اتنا بڑا کام کر لیا ہے؟ انہوں نے اپنے وقت اور حالات کے مطابق یہ محسوس کیا کہ مکہ کے کفار ہر طرح سے حاوی ہو رہے ہیں, جو شریف لوگ ہیں ان کو تجارت نہیں کرنے دے رہے, سود کا کاروبار اتنا بڑھا رکھا ہے کہ باقی لوگ پریشان ہیں. تو یہ جنگ ایک طرف کفر کے خلاف تھی تو دوسری طرف نظام معیشت کے خلاف بھی تو تھی. اور سرکار کو خود کاروبار کے لیے مشہور تھے, جایا کرتے تھے نا, جبھی تو سب چیزیں جانتے تھے, بڑے بڑے قافلوں سے ملا کرتے تھے, قافلے آیا کرتے تھے, دنیا بھر کے حالات بتاتے تھے. تو اس طرح اختلاف نہیں آتے. ہم سے غلطی ہوئی ہے, بہرحال ہم نے جو وقت کرنا تھا آپ کے سامنے عرض کر دیا. زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ دوبارہ نکاح کی ہمت نہیں بنتی, اور وہ بھی پرانی بیوی سے. ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ بات بات پر کفر کے فتوے دینے بند کیے جائیں, جہاں ضروری ہو وہیں کفر کا فتویٰ دیا جائے. یہ بات پر دینے سے اس کی اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے. کیونکہ ٹھیک ہے, کیونکہ کافر اللہ کے آپ دیکھیں گے, اللہ کا حکم آخری ہوگا, تو چاہے کر لیں. اب جب یہ نیا رجحان دیکھ رہا ہوں میں, نئے بڑا مذہب کا بدلا ہے. مسجدیں بھرتی چلی جا رہی ہیں, پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مسجدوں میں بچے جا رہے ہیں, ان کی آنکھوں جو بھری ہوئی ہے مسجدیں. وہ چاہتے ہیں وہ سیدھی سچی بات بتائی جائے. تو وہ شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا, مندر کو نقشے کوہن پہ اڑنا, مندر یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. بہت خوش.
جائیں گے 2.5 یا 3 منٹ. تو اب جو حضرات اپنی بات کو یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اس موضوع پر، میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں بجائے تقریر کرنے کے اگر تجاویز پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تقریر تو یہ ریسورس پرسن ان تمام حوالوں سے کر چکے ہیں. ہمیں یہاں پر ایک عمدہ تجویز، تاکہ یہی ہوتا ہے کہ کانفرنس کی جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں انہی پر عمل کیا جاتا ہے. تو آپ تجاویز پیش کریں اور کچھ اچھی چیزیں تبدیلی اور تغیرات کے حوالے سے کہ ہمیں اپنی تحریرات میں کیا بدلنا چاہیے، اسلوب تحریر اور اسلوب تقریر میں کیا چینجز ہونا چاہیے، یا کوئی ایسے نشاندہی کریں جو کوئی ایسا انکشاف کرے اس حوالے سے کہ لوگوں کو بہت اسٹرائکنگ لگے کہ ہاں بھائی یہ چیز جو ہے. تو میں افضل صاحب سے گزارش کروں، میں بلائے لوں ان لوگوں سے، اور سر بار بار مجھے افروز چلیے موٹی صاحب سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنی کوئی تجاویز، اگر تجاویز رہیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے حضرت نے بڑی اچھی بات کہی، میرے دل کو لگی میں بتا کر ہی رہوں گا. انہوں نے کہا کہ لوگ جب اپنے دوسرے سے ہوئے مکالمات بیان کرتے، کتنی نازک بات، کتنی باریک بینی کے ساتھ علی مشرف صاحب نے نوٹ کی. کہا جیسے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے گا، تو اگر اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے گا، تو بیان کرنے والا پوری بات بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیے گا، کہ یعنی کہ خطاب تک وہ دوسرے کے بتا، اپنے ہی بارے میں حضرت کہہ کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لائیے. مطلب یہ انداز گفتگو ہو گیا ہے. آپ تحریر پڑھیے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ میرے دوست مولانا افسد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم ربانی، مجھ سے کہا کہ آپ نے میری کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ میں بہت زیادہ آداب و الفاظ کا استعمال نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ میں سیدھا سیدھی بات لکھتا ہوں. کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہر بات میں آداب و الفاظ لکھے جائیں گے، پھر جب کتاب کو چھانے جائے گا تو اس کے اندر مواد کتنا نکلے گا. بہت ساری چیزیں تو مطلب ہم کو ایک کرکس فارم میں اپنی تحریرات کو پیش کرنا ہے، ایک کرکس فارم میں، مطلب ایک ٹھوس طریقے سے. جیسے سول سروسز کے ایگزام میں آنسر دیا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کب ہوئی، تو جنگ آزادی 15 اگست کو ہوئی، یہی آپ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں 1857 سے کہ اسباب بغاوت ہند سے آپ شروع کریں اور 15 اگست 1947 پر آخر ہو جائے. تو میں آپ حضرات سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ ورکشاپ کا سلسلہ ختم نہیں ہے. عرس کی ابھی تو گہما گہمی ہے. ہماری یہ ورکشاپ جو ہے وہ انشاءاللہ البرکات کے اندر بھی منعقد ہوگی. ابھی بہت سارے پوائنٹ ہم اٹھا نہیں رہے ہیں، بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جس کے اوپر ہمیں غور. جہاں تک مبارک حسین الدائی صاحب نے ابھی فرمایا، ہماری اور امان میاں کی میٹنگ بہت پہلے ہمارے بڑوں کے مشورے سے سب ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جماعت کے لیے ایک سیریز اسلامک اسٹڈیز کی اور اردو کی کتابوں کی پوری ایک سیریز انشاءاللہ نکالنے کو غور و فکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو ABI-RTI کی جو ٹیم تیار ہو رہی ہے، یہ 3-4 جب بیچز ہو جائیں گے اور علماء کی ٹیم بہت مضبوط ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کی ایک اکیڈمک ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے. تو میں نے ایک چھوٹا سا یہ ایک دروازہ کھولا تھا پینل ڈسکشن کا. بڑے زبردست لوگ بات چیت کرنے کے لیے رہ گئے، کیونکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو، اب اخلاق عثمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یوسف رضا صاحب نے مجھے امان میاں نے بتایا کہ پرسنل اللہ کے موضوع پر میں یوسف رضا صاحب کو کہاں تشریف رکھتا ہوں. ہاں اچھا، تو بڑے بڑے مجمع کو پرسنل اللہ کے موضوع پہ خطاب کر رہے ہیں. انوار قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہمارے شجاعت میاں یہ ایران تک MSO کے میسج کو، ینگسٹرز کے میسج کو لے کر باہر کے سفر کر رہے ہیں. محمد قادری صاحب ایک بہت ہی، میں کوئی طوفانی یا انقلابی خطیب نہیں کہوں گا کیونکہ علی مشرف صاحب موجود ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نظامت کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آپ دیکھیے کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کاپ رہا ہے اور ہماری جماعت کے شعر. تو انہوں نے علی بھائی نے کہا، میری بھی طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا تھا، احمد صاحب نے شعر بنا دیا. تو اس لیے میں ان کے سامنے کوئی بھی جو نظامت کے مخصوص جملے ہوتے ہیں، یہی تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہی میں اپنے طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اجلاس کی ہم نظامت کر رہے ہیں تو ہم کو بہت زیادہ شعر نہیں پڑھنا ہے. ہم کو بہت زیادہ شعر نہیں پڑھنا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کتنے شعر پڑھیں گے. اور انشاءاللہ اسی پینل ڈسکشن کے دوران حضرت افضل میاں صاحب تشریف لائیں گے. میں مفتی صاحب قبلہ کی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ABI-RTI کی
ان کو ہم یہی ٹریننگ دے رہے ہیں. اور پروفیسر قاضی عبدالستار صاحب نے اشرف یہاں کے افسانے میں لکھا تھا کہ اصلی افسانہ نگار اور فنکار وہ ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اسے کیا نہیں لکھنا ہے, جس کو کیا نہیں یہ معلوم ہے کہ اسے کیا نہیں بولنا ہے, وہی ایک اچھا اسپیکر ہے. جس کو کیا نہیں لکھنا ہے وہی ایک اچھا رائٹر ہے, اور جسے کیا نہیں سننا ہے وہی ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے. تو میں حضرات آپ لوگوں سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم یہاں مہیا کرایا گیا ہے. ہم اپنی تحریرات میں بہت ساری تحریرات میں سارے رسالے آپ حضرات کو پڑھتا ہوں, کیونکہ یہ پہلے ڈسکشن کو میں اوپن کر رہا ہوں. ایز اے ماڈریٹر آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت ساری تحریرات کو, بہت سارے اس کو پڑھتا ہوں. بہت سارے رسالے رودات میں ہی چلے جاتے ہیں. اس رودات میں گرم روٹی, نان, اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. اب ہم کو کسی بہت سارے طبی علاج کا ایک کارنر ہے. طبی علاج کے کارنر میں بھی وہ امراض اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. عجیب و غریب ایک عجیب و غریب لک بنا رکھا ہے اس کا. اب آپ حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو رسائل ہیں ان کا ایک لک ہمیں بدلنا ہے. رسائل کا ہمیں لک بدلنا ہے, پورا اس کا آؤٹ لک چینج کرنا ہے. جب اتنے اسکالر اکبر صاحب یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے, تب آپ لوگ ایک سنجیدہ پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور تحریرات کو چھانیے. دراصل تحریر آ جاتی ہے, ہم اس تحریر میں کا جب مراسلہ کرتے ہیں تو میں اکثر یہ پڑھتا ہوں مراسلے میں کہ کم سے کم 3-4 لائن میں مدیر کا نام, یہ بہت 3-4-5 لائن میں مدیر کا نام, تاکہ وہ خط چھپ جائے. اگر آپ نے سمپلی لکھ دیا کہ مولانا توحید احمد مصباحی صاحب, تو ہلکا سا برا توحید احمد مصباحی صاحب کو بھی لگے گا. یہ خالی توحید احمد مصباحی صاحب, آگے پیچھے کوئی فخر صحابہ سے فخر اہل سنن وغیرہ کچھ کیوں نہیں لگایا گیا. ہمیں خود اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا کہ ہم تعریف والا مزاج, اپنے نفس کو موٹا کرنے والا مزاج بالکل نہ بنائیں. اور اکیڈمک مزاج اسی لیے بن سکتا ہے. بس ہم کو انتظار تھا حضرت افضل میاں صاحب کے آنے کا, اور میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ پہلا ڈسکشن کا آغاز جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے ہی ہو جائے. تو حضرات گرامی, انشاءاللہ میں اپنی اس طبیعت کے بعد میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقالات انشاءاللہ شائع ہوں گے, اور اس کی باقاعدہ ہمیں ایک بہت اچھی, میں تمام جو ایڈیٹرز ہیں ان کے مشورے کے بعد ہی اس کتاب میں, تاکہ اور ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو بولنے سے رہ گئے ہیں ان حضرات کو بھی ہم موضوع دے کے باقاعدہ ایک مبسوط کتاب انشاءاللہ ہم تیار کرنے کی کوشش کریں گے. یہی تقریر کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ بہت سارے اسپیکرز ہیں جنہیں دیکھ کر ہم رشک تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں, وہ انگریزی سے بھی اقتباس کر رہے ہیں, وہ عربی سے بھی بول رہے ہیں. کیا ہمارے یہاں ایسے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو, ایمانداری سے بتائیے گا کہ ہم 5 اسکالر نکال سکتے ہیں؟ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, میں خاص کر اپنے اس طبقے کی بات کر رہا ہوں. 5 ایسے اسکالر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, پتہ ہے میں نے کیس اسٹڈی دی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی, کہ جہاں پر پروفیسرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں سائنس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, ریسرچ اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, اور ان کو سیرت پاک کے بارے میں ہم کو ایسی گفتگو کرنا ہے کہ وہ سیرت پاک پڑھنے کی طرف راغب ہو جائے. کیا ہمارے پاس 5-7 لوگ ایسے اسکالرز ہماری ٹیم تیار ہے کہ وہ جو بالکل انگریزی اور اردو کے مکسچر کے ساتھ ایک بے حد مدلل بہت ہی مبسوط تقریر کریں؟ کیسا ایک فضل اللہ چشتی صاحب جب ابھی پچھلے دنوں تشریف لائے, جو گفتگو کرنا شروع کری, بہت سارے لوگ, آپ یقین کریں اس جماعت اسلامی کے بھی لوگ موجود تھے, وہ ایسے کر کے مولانا اب ان کو دیکھ رہے تھے فضل اللہ چشتی صاحب کو,
کیونکہ کوئی بھی بات انہوں نے بہت سارے دوسرے لوگوں سے بھی اقتباس کیا، ایک تقابلی جائزہ لیا. آپ جب تک تقابلی جائزہ نہیں کریں گے اپنی تحریرات اور اپنی تقریر میں، جب تک آپ کی بات میں اثر کیسے پیدا ہو. اپنی لکیر تو تحریر اور تقریر کے ذریعے ہم لوگوں کو بڑی کرنا ہی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ یہ ورکشاپ کا سلسلہ اور یہ اورینٹیشن پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم لوگوں کا جو واٹس ایپ گروپ ہوگا اس پر